21واں پارہ سورہ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الذلة انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآية فما كان اکثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس سے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ اولین، اور پہلی مخلوق کو۔ قالوا، قوم نے کہا، انما انت من المسخرین، تم صرف جادو کے شکار لوگوں میں سے ہو۔ وما انت، اور نہیں تم، الا بشر مثلنا، مگر ہمارے جیسے ہی آدمی۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے بارے میں ان کی قوم یہ باتیں کر رہی۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، تو ہم پر گرا دو، كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کو ہم پہ گرا دو، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دو۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ یہاں شعیب علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو اسے میرا رب خوب جانتا ہے۔ فکذبوہ فاخذہم، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فاخذہم، تو پکڑ لیا انہیں، عذاب یوم الذلہ، شامیانے والے دن کے عذاب نے، انہ کان، بے شک وہ تھا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ضرور وہی عزت والا ہے، غلبے والا، مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی قرآن، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ضرور تمام جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ نازل بہ، اتارا ہے اسے، کس نے؟ روح الامین نے۔ الروح الامین، روح الامین نے اسے اتارا، علی قلبک، تمہارے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ہو جاؤ من المنذرین، ڈر سنانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قوم نے کہا، اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جب نصیحت سنی تو کہا، اے شعیب، تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، اور تم کوئی فرشتے نہیں ہو، ہماری طرح ہی انسان ہو، اور تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے۔ اگر تم نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا آسمان ہمارے اوپر گرا دے۔ وما انت الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ایک آدمی
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کا انکار کرنے والے انبیاء کرام کی نسبت میں بالعموم یہی کہا کرتے تھے، کئی انبیاء کرام کی قوم والے یہی کہتے تھے کہ انت الا بشر مثلنا، ہماری طرح ہی ہو تم، ہماری مثل ہو. جیسا کہ آج کل بھی جو بد مذہب ہیں، فاسد العقیدہ ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ جتنے میلاد کو نہ ماننے والے، غوث پاک کو نہ ماننے والے، حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والے، حضور کی شفاعت کا انکار کرنے والے، یہ جتنے اس طرح کے عقائد ہیں ان میں یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، بلکہ لکھا ہوا کتابوں میں. زبانی اگر بالفرض کو نہ بھی مانے تو ان کی بڑوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں ساری اور سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، عام سے لوگ چھپاتے ہیں یہ لوگ کہ کہیں عوام ہم سے دور نہ ہو جائے. جب پکا اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ذہن سازی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سارے کھل کے چیزیں ظاہر نہیں کرتے. تو پہلے کفار بھی یہی کہتے تھے، انبیاء کرام کو نہ ماننے والے بھی اسی لیے نہیں مانتے، ہماری جیسے ہی تو تم ہو، کیوں تمہاری بات مانے، تم کو فرشتے ہو یا کچھ اور ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو. اور یہی بات آج بھی بد مذہب لوگ کرتے ہیں. قال ربی عالم بما تعملون. اچھا یہ کن کے بارے میں کرتے ہیں؟ وہ تو انبیاء کرام کے بارے میں کرتے تھے نا. اور آج کے جو فاسد العقیدہ ہیں یہ سردار انبیاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، ہماری طرح ہیں حضور، ہماری طرح ہیں، ہماری طرح چلتے پھر، ہم بڑے بھائی کی طرح. یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، بڑے بھائی کی طرح. بھائی ہماری طرح یا بڑے بھائی کی طرح کیسے ہو گئے؟ ابھی بڑی لمبا ٹاپک ہے. اللہ پاک بد مذہبوں سے بچائے، صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا، ورنہ عقیدہ فاسد ہو گیا سب کچھ بیکار ہو گیا. اور عقیدہ فاسد کیسے ہوتا ہے؟ کسی کی صحبت سے، کسی کی تقریریں سن کے، کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا، کسی کو بڑا ہم نیک سمجھ لیں، بہت اچھا تقریر کرتا ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا ایسا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے. جتنا مرضی علم والا ہو، شیطان کتنا بڑا علم والا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اب بندہ کہ جی بڑا علم والا ہے تو اس کی سننی چاہیے، تو یہ دلیل نہیں ہوتی. بڑے بڑے آتے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، بڑے بڑے پیسے لمبی چوڑی علمی پیسے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. خاص کر آج کل کی نوجوان نسل ان کی چرب زبانی کی وجہ سے، اور وہ بڑے تیز تراز ہوتے ہیں بولنے میں، اور بڑے روایتیں، حدیثیں، قرآن کی آیتیں ایسے زبانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ متاثر ہو کے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ بھائی اس کا کنیکشن کہاں جڑا ہوا ہے اور اس کی عقیدے میں کیا خرابی ہے. سب سے بیسک چیز ہے عقیدہ، اس کے بعد کسی کی بات سنیں. یہ نہ دیکھیں اس کا جبہ کبا، امامہ، بڑے نیک آدمی ہے، بڑا اچھا مولوی صاحب ہے، داڑھی بہت لمبی ہے، بہت کچھ ہے. یہ دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ صحیح ہے اس کے پاس بیٹھیں، اس کی سنیں. عقیدہ خراب ہے وہاں بیٹھنا ہی وہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو جانتا ہے. انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کا جواب سن کر ان سے فرمایا کہ میرا رب تمہارے اعمال کو اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے. اگر چاہے گا تو آسمان سے کوئی ٹکڑ تم پر گرا دے گا یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا، تو میرا رب وہ عذاب تم پر نازل فرما دے گا. اللہ چاہے نا تو زمین کے کسی ٹکڑے کو ذرا سا حکم دیتا ہے، خالی اس کی ایک جڑ ہلتی ہے اور زلزلے کی صورت میں کتنی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا. ارشاد فرمایا کہ جنگل والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، جو کہ اس طرح ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی، ہوا بند ہو گئی اور 7 دن تک اتنی گرمی ہوئی کہ وہ عذاب میں گرفتار رہے 7 دن تک. تہ خانوں میں چلے جاتے کہ چلو وہاں تو ٹھنڈے تہ خانے ایسے انہوں نے بنا رکھے تھے، لیکن وہاں بھی گرمی، اور زیادہ گرمی وہاں پاتے. اس کے بعد ایک بادل آیا، سب اس کے نیچے آ کے جمع ہو گئے، کیونکہ گرمی لگ رہی تھی تو بادل کے نیچے جمع ہو گئے، تھوڑا سا سکون مل جائے. اس بادل سے آگ برسی، سارے جل کے تباہ. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. شعیب علیہ السلام اور جنگل والوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان جنگل والوں کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے. اب جو زلزلے آتے ہیں، یہ تباہی اور بربادی، سیلاب اور عذابات آتے ہیں، یہ عموماً ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے. جہاں کوئی گناہوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ جو کوکاف میں پہاڑ ہے جس کی جڑیں پوری زمین کے اندر ہیں،
اس کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ایک جڑ کو نا فلاں والی جو پاکستان میں یا فلاں ملک میں اس کو تھوڑا سا ہلا دو، بس ہلکی سی وہ ہلتی ہے اور پھر تباہی اور بربادی، اور ریکٹر پہ اتنے اسکیل کا زلزلہ آ گیا، اتنی تباہی ہوگی، بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، اور کل سے جیسے لوگ ڈرے ہوئے ہیں جی پاکستان میں زلزلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے ہوگا، اس کی نشاندہی ہوگی، لیکن ٹینشن میں لوگوں کی حالت خراب ہے، اتنے میسیجز چل رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہوگا جی، ہم مر جائیں گے، رات سوتے سوتے بلڈنگ گر جائے گی، اس طرح لوگ ٹینشن میں، سوشل میڈیا پہ ایسے میسیجز کئی آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو وہ جو خبریں سنتے ہیں خاص کر وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، تو ہمیں تو ویسے بھی موت کی تیاری رکھنی چاہیے، قبر و آخرت کی طرف توجہ ویسی ادھر رکھنی چاہیے کہ ہم نے ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے، جو ہمارا اصلی وہ ٹھکانہ ہے آخرت کی طرف ہم نے سب نہیں جانا ہے، اب چاہے زلزلہ آئے نہ آئے، موت آنی ہے، جب آنی ہے اس وقت آنی ہے، تو ہمیں بس آخرت کی تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہی غالب ہے اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور اس کی ایک دلیل انبیاء کرام کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمانا ہے، اور بے شک آپ کا رب ہی لوگوں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کسی شاعر کا، جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، جیسا کہ اے کفار تم گمان کرتے ہو۔ نازلہ بہ الروح الامین، اسے روح الامین نے نازل کیا، روح الامین لے کر نازل ہوئے، قرآن پاک کو جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کیوں کہتے ہیں، اس کی مفسرین نے وجہ بیان کی ہے کہ ایک وجہ یہ بیان کی کہ آپ روح سے پیدا کیے گئے، اس لیے آپ کو روح کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، روح نکل جائے ہمارا بدن مردہ ہو جاتا ہے، 2-4 دن بھی پڑا رہے بدبو چھوڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بیکار ہے، تو روح سے بدن کی زندگی ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں، کیونکہ علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں، یہ جو ہم علمی باتیں روزانہ سنتے ہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے، اس سے ہمیں اندر کا ایک ایسا روحانی سکون ملتا ہے، اور یہ علم والا سلسلہ چھوٹ جائے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں، بے سکونی کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور انسان پہ ٹینشن میں رہتا ہے، سمجھ لگتی پتہ نہیں کون سی ٹینشن ہے، ہر وقت بے سکونی، ٹینشن، اور پھر سوچتا ہے شاید مال کم ہے اس لیے مال بڑھاؤں، زیادہ کماؤں، عہدہ ملے، شہرت ملے، اب وہ سکون پانے کے لیے سارا کچھ کرے گا، حالانکہ اصل سکون تو ہے اللہ کی یاد میں، علم دین سیکھنے میں، یہ علم بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، عبادات میں بھی بہت بڑی عبادت ہے، علم جو ہے یہ دلوں کی غذا ہے، دلوں کو اس سے زندگی ملتی ہے، تو علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور بے علمی جہالت اس سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو روح فرمایا گیا، اور آپ کو امین اس لیے کہتے ہیں روح الامین کہ اللہ نے انبیاء کرام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد کی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کے لبادے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کریں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ کو حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا، سبحان علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں ڈراتے ہیں مولوی، ڈراتے بہت ہیں بھائی، اللہ پاک ڈرانے کے لیے تو قرآن پاک نازل کیا گیا، تم ڈرو اور ڈر کے گناہ چھوڑ دو، ڈر کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو، غلط کام چھوڑ دو۔ لتکون من المنذرین کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم ڈر سناؤ، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے، وحی اور الہام کا معدن ہے، اور انسان کے جسم میں دل کے علاوہ اور کوئی چیز
خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نیز اس لیے کہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی وہی ہے۔ تمام اعضاء اس کے آگے مسخر ہیں، تمام دل کے آگے اطاعت گزار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور دل خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرحت اور سرور، رنج، غم، اس کا مقام بھی دل ہی ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بس دل ایک رئیس کی طرح ہے اور وہی عقل کا مقام ہے، تو وہ امیر مطلق ہوا، اور مکلف ہونا جو کہ عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے، اسی کی طرف لوٹا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں قرآن پاک کو نازل کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جا رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو ان کاموں سے ڈرائیں جنہیں کرنے یا نہ کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔